قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ صرف یہ مقامی کلیسیا کی بات نہیں، بلکہ یہ پورے شہر، پورے ملک اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کلیسیا کے اندر بطور مسیحی میرے اور آپ کے چال چلن کی بات ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک مسیحی کو کلیسیا کا حصہ ضرور بننا چاہیے۔ اعمال کی کتاب میں ہم یہ سیکھتے ہیں، پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا اور اسی دن 3000 کے قریب لوگ بپتسمہ لے کر ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کیا کرتے ہیں؟ آپس میں رفاقت رکھنا شروع ہو گئے۔ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، دعا کرنے، روٹی توڑنے میں مشغول رہتے تھے، عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، تعلیم پاتے تھے اور آپس میں رفاقت رکھتے تھے۔ ہر ایک مسیحی، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ ایک کلیسیا کا حصہ بنے۔ کلیسیا کا حصہ بننے سے ہم ایک بڑے گھرانے کا حصہ بن جاتے ہیں، جو خدا کا گھرانہ ہے، خدا کے لوگوں کی جماعت ہے، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم ایسی قوم، ایسی امت کا حصہ بنتے ہیں جو خدا کی پیاری ہے، خدا کی برگزیدہ نسل ہے، خدا کی خاص ملکیت ہے۔ ہم اس جماعت کا حصہ بنتے ہیں جو ایمانداروں کی جماعت، خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی جماعت ہے، جو مقدسوں کی جماعت ہے۔ اگر ہم مسیح پر ایمان لانے کے بعد کہیں کہ میں کسی کلیسیا کا حصہ نہیں بننا چاہتا یا مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے گھرانے کو قبول نہیں کر رہے، آپ دوسرے مقدسوں کو اور ایمانداروں کو قبول نہیں کر رہے کہ آپ ان کا حصہ بنو۔ مسیح میں ہمیں نیا جیون، نئی زندگی مل جاتی ہے تو ہمیں بھی ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح دوسروں کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ ہماری فکر کریں، وہ ہمیں سنبھال کے رکھیں، وہ ہماری روحانی خوراک کا انتظام کریں، وہ ہماری روحانی پوشاک کے لیے ہماری رہنمائی کریں، اور ہمیں اس زندگی میں کیسے جینا ہے، کیسے بڑھنا ہے، اس کے لیے ہماری تربیت کریں، ہمیں سکھائیں۔ ہر ایک مسیحی کو کلیسیا کا حصہ ضرور بننا چاہیے اور کلیسیا سے رفاقت ضرور رکھنی چاہیے۔ کلیسیا آپ کی ذمہ دار ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کلیسیا کا حصہ ہو، آپ کو روحانی تعلیم ملتی ہے، روحانی خوراک ملتی ہے۔ آپ کلیسیا کا حصہ ہو، آپ بیمار ہو گئے ہو، کلیسیا کے قائدین، پاسبان، خدا کے خادم، بزرگ، وہ آپ کے لیے دعا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ کلیسیا آپ کے لیے فکر مند ہو جاتی ہے، آپ کی خیریت پوچھتی ہے، دعا کرتی ہے آپ کے لیے۔ جب جوان ہوتے ہو، آپ کے بیاہ شادی کا موقع آتا ہے، تو مسیحیوں میں تو کلیسیا کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ خدا کے گھر سے، اس کلیسیا سے، اس جماعت سے آپ کو اپنے نکاح کے لیے ایک اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کلیسیا کا حصہ نہیں ہو تو کون آپ کو آپ کے شادی کے لیے، آپ کے نکاح کے لیے وہ خط دے گا، وہ چٹھی دے گا، وہ رکا دے گا، اجازت نامہ دے گا؟ موت بھی تو ہے اس دنیا میں، بدنوں کی موت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کلیسیا کا حصہ نہیں ہو تو خداوند کا حکم آپ یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کی زندگی میں پورا ہو جائے کہ واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، اور بدن مٹی میں سپرد کرنا ہے۔ آپ مانتے ہو کہ آپ مسیحی ہو، تو اس کی تدفین کا طریقہ جو کلیسیا میں ہزاروں سال سے رائج ہے، کیا کرو گے اس کے لیے؟ کس سے کہو گے کہ آ کے ہمارے اس مردے کو، جو ہمارا بڑا عزیز تھا، بڑا قریبی تھا، اسے ہم نے عزت کے ساتھ مسیحی کلیسیائی روایات کے ساتھ خاک کے سپرد کرنا ہے؟ کون کرے گا؟ تو کلیسیا کا حصہ ضرور بننا چاہیے ہر ایک مسیحی کو۔ جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے، اسے مسیح کے گھرانے، خدا کے گھرانے کا حصہ ضرور بننا چاہیے۔ یہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے اور اس زمین پر آپ کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ افسیوں کے خط میں 4 باب ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمارا چال چلن اس بلاوے کے لائق ہونا چاہیے جس سے ہم بلائے گئے ہیں۔ بلاوا، لفظ کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ جیسے شادی بیاہ پہ، عقیقے پہ، خوشی پہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ جی ہمارے گھر میں یہ کام ہے، شادی ہے، منگنی ہے
یا ہم نے بچے کی خوشی رکھی ہوئی ہے تو آپ آؤ. دعوت دے کر بلایا جاتا ہے, صدا بھیجا جاتا ہے. وہ لوگ کہ جنہیں بلایا گیا دعوت دے کر, بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت, دا کمیونٹی آف کالڈ آؤٹ پیپل, جنہیں پیغام بھیجا گیا کہ آؤ, اور وہ آ گئے. دعوت دے کر بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت, پیغام بھیج کر بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت. اور کس کام کے لیے بلایا جاتا ہے آپ کو؟ شادی میں دعوت ہوتی ہے تو آؤ جی ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے, پہلے مہندی مائیاں ہوں گی, پھر نکاح برات ہوگی, اور پھر ولیمہ ہوگا. مطلب پتہ ہے نا, 4-5 سوٹ تو پکے ہو گئے نا. تیاری ہوتی ہے جی, یہ کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے. سالگرہ کا ایونٹ ہے تو ایک ہی ہے, ایک ہی جوڑے میں بھگت جائے گی سالگرہ, تو پتہ ہوتا ہے کس لیے بلایا گیا ہے. تو جب ہمیں خداوند نے بلایا ہے, ہم بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت میں شامل کیے جاتے ہیں یا اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس لیے بلایا ہے. اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی سے خدا کی خوبیاں ظاہر کرے, اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرے, دنیا کو بتائے کہ میرا خدا کیسا ہے, اس کی قدرت, اس کے کام کیسے ہیں, اس کی خوبیاں کیسی ہیں, اس کی صفتیں کیسی ہیں. ہم کیوں بلائے گئے ہیں؟ اس بلاوے کے لائق چال چلو جس کے لیے تم بلائے گئے تھے. یعنی آگے لکھی ہوئی ہیں باتیں. افسیوں 4 باب پہلی آیت سے پڑھیے ذرا, جن کے پاس بائبل ہے. لکھا ہوا ہے, پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے, جو دعوت تمہیں دی گئی تھی کہ تم آؤ, دعوت دیے گئے لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے, بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تمہیں پیغام بھیجا گیا اور تم آئے ہو, اس میں شامل ہوئے ہو. اس کے لائق چال چلو. کوئی چال چلن ایسا ہے جو اس کے لائق ہے. بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن ہے کیسا؟ آگے لکھا ہوا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے, کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو, اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے. یہ ساری باتیں کوئی وزن اٹھانے کے لیے تو کہا نہیں ہے, کوئی کاروبار کرنے کے لیے تو کہا نہیں ہے, کوئی عہدہ مرتبہ لینے کے لیے تو کہا نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ تم نے آپس میں رہنا کیسے ہے, تم نے زمین پر ان بدنوں میں زندگی کیسے گزارنی ہے. بلایا گیا کہ ہم خدا کے لوگ ہو جائیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو جائیں, اس کی خوبیاں ظاہر کریں ہم. تو اس کے لائق ایک چال چلن ہے. یعنی ہم نے جینا کیسے ہے, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کو یاد رکھو اور اس کی طرح چلو. اور ہم اس کی کاریگری ہیں. افسیوں 2 باب 10 آیت, خدا کی ہم کاریگری ہیں. خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنا اور اپنا دم پھونک کر جیتی جان کیا ہے. کس لیے؟ ان نیک کاموں کے کرنے کے لیے جو اس نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں. اس نے ہمیں اس لیے بنایا اور بلایا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی سے خدا کی خوبیاں, اس کی صفتیں ظاہر کریں اور وہ کام کریں جو خدا نے تیار کیے ہیں ہمارے کرنے کے لیے. پطرس کا پہلا خط 1 باب اور 15 آیت, بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. یعنی ہمیں بلانے والا کون ہے؟ خدا. اور اس نے ہمیں بلایا ہے کس لیے؟ کوئی کام کرنے کے لیے. تو پھر ہمارے کام, ہمارے طور طریقے, ہمارا چال چلن, ہمارا رویہ ویسا ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے بلایا ہے, جس نے بلایا ہے اس کی مرضی کا, جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے. اور کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن خدا کے لائق اور پسندیدہ ہونا چاہیے. کسی گاؤں ہو یا شہر ہو, محلہ ہو, وہاں پہ آپ کے خاندان کا ایک مقام ہوتا ہے. بھئی یہ بحرین والوں کی شادی ہے تو ذرا کھانا فرسٹ کلاس ہونا چاہیے. بحرین والے تو جا کے میت پہ بھی کھانا شاندار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بحرین کی کمائی کا روب ہونا چاہیے نا. نہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, کٹا کمائیاں نے نہ دیاں, روٹی نہیں چاجدی کھوا سکے. ایسا ہی ہے نا.
لوگ برائی کرتے ہیں، کیا کمائی ہے تمہاری، تم نے کھانا تو اچھا نہیں کھلایا. تو ان کے لائق ہونا چاہیے کہ بھئی پتہ چلے ہمارے گھرانے ہمارے خاندان کے معیار کے مطابق ہے یہ. تو ہم جو چال چلن کلیسیا میں اختیار کریں، ہم جیسی زندگی کلیسیا میں گزاریں، ہم جیسا طور طریقہ رویہ کلیسیا میں رکھیں، وہ خدا کے لائق ہونا چاہیے جس کا گھر ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے نام سے گھر کہلاتا ہے، اس کے لائق ہونا چاہیے نا ہمارا چال چلن، ہمارا کام. ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت ضرور کرتے ہیں، بیٹا ہمارا نام خراب نہ کرنا. ہم کلیسیا میں ایسا چال چلن رکھیں جو خدا کے لائق ہو، جو اس کو سوٹ کرے، جس میں اس کی شان ہو کہ واقعی بھائی آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، واقعی آپ کا چال چلن اس کے لائق ہے، اس کے معیار کا ہے، اور اس کو پسندیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت میں رکھا ہے، خاص مقصد کے لیے بلایا ہے. وہ مقصد جب ہم پورا کریں تو اس کو پسند بھی تو آنا چاہیے. خدا نے جو ذمہ ہمارے کام لگایا ہے وہ اسے پسند بھی آنا چاہیے نا، کہ بھائی جو کام میں نے تجھے دیا تھا وہ تو بہت اچھا کر رہا ہے. خدا یسوع مسیح نے تمثیل بتائی کہ مالک نوکروں کو توڑے دے کے چلا گیا، واپس آیا، اس نے کہا کیا خوب ہے، بہت اچھے، شاندار، ویل ڈن، شاباش اے میرے دیانتدار وفادار نوکر، تو نے مجھے خوش کر دیا. یعنی اس کا کام مالک کو پسند آیا. تو ہم بھی اس کلیسیا میں یا کسی بھی کلیسیا کا ہم حصہ ہوں، اس میں ہمارا چال چلن، ہمارا رویہ، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے خدا کو پسند ہو، وہ خوش ہو جائے. اور کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن پاک اور نیک ہونا چاہیے. پاک، گناہوں والا، ناراستی والا، غلاظت والا چال چلن نہیں ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. پطرس اپنے پہلے خط کے پہلا باب 15ویں اور 16ویں آیت میں فرماتے ہیں کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، اس لیے سارے چال چلن میں پاک بنو. کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو، پاک بنو، اس لیے کہ میں پاک ہوں. یعنی خدا کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، اس لیے تمہارا چال چلن بھی پاک ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کی پہچان کیا ہے کہ آپ کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو؟ خدا کے. آپ کا چال چلن بتاتا ہے آپ کے باپ کا چال چلن کیسا ہے. دنیا آپ کے ذریعے اسے دیکھتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں، اپنے نیک کاموں سے اس کا جلال ظاہر کریں، اس کی تمجید کریں. ہم کوئی بھی کام کریں تو دنیا کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے خدا کا کردار ہے. تو یاد رکھنا، دھوکہ دینا ہے تو دنیا کہے گی ان کا خدا بھی. توبہ توبہ کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن کرتے ہیں ہم. اپنے لفظوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہونٹوں اور زبان سے، اپنے دل اور ذہن سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے اور جسم کے پوشیدہ اعضاء میں سے بھی ہم ایسی حرکتیں اور کام کرتے ہیں کہ جس سے خدا کی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے. وہ کام پاک نہیں ہوتے، وہ غلیظ اور گندے کام ہوتے ہیں جنہیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ گندے کام ہیں. ہمیں کلیسیا میں ایسے گندے کام نہیں کرنے. اپنی نگاہ پاک رکھنی ہے. اگر تو نے بری نیت سے کسی دوسرے پر نگاہ ڈال لی تو اپنے دل میں اس کے ساتھ وہ بدی کر چکا. کلیسیا میں کسی پہ گندی، بری، ناپاک نگاہ نہیں رکھنی. کلیسیا میں کسی کے لیے گندا، برا اور ناپاک لفظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ کلیسیا پاک ہے جسے خداوند نے پاک بنایا ہے. آپ اس میں آئے ہو، آپ اس میں بلائے گئے ہو تو آپ نے اس کے جیسا ہونا ہے. کلیسیا میں گندی نگاہ، گندی زبان، گندے ہونٹ نہیں ہونے چاہیے، گندا ناپاک دل نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کلیسیا کا حصہ بنتے ہو تو کسی بھی
غلیظ گندے ناپاک ارادے سے کلیسیا میں شامل نہیں ہونا اور نیک کام کرنے ہیں۔ خدا نیک ہے۔ خداوند یسوع سے کہا گیا اے نیک استاد، تو اس نے سوال کیا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہے، یعنی خدا۔ تو پہلے اپنی سوچ درست کر کے تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ اگر مجھے تو نیک کہتا ہے تو سمجھتا بھی ہے کہ واقعی میں نیک ہوں، کیونکہ میں تو خدا ہوں۔ جیسا نیک خدا ہے ویسے ہی نیک کام، نیک چال چلن، نیک رویے، نیک سوچیں اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی ہونی چاہیے۔ تو کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے میں اور آپ اپنا چال چلن، اس سے مراد ہے ہماری گفتگو، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا، ہمارا خواہش کرنا، جذبات رکھنا، ہمارا کوئی کام کرنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کسی رشتے میں بندھنا، ہمارا کوئی بھی کام کرنا وہ پاک اور نیک ہونا چاہیے، بالکل ویسا جیسا ہمارا خدا پاک ہے، جیسا خدا نیک ہے، ویسے ہی ہم پاک اور نیک بنیں۔ اور کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن فرما برداری والا اور تابع رہنے والا ہونا چاہیے۔ خدا نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ اس کی جماعت کا حصہ بنو، آپ اس کے گھرانے کا حصہ بنو، آپ اس کے گھر میں رہو، آپ اس کے مقدس لوگ بنو، آپ نیک اور پاک بنو، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنو۔ تو جیسے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں چلے، جو کچھ ہم اولاد سے کہیں وہ اسے سنیں، مانیں، قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ تو کلیسیا میں رہتے ہوئے آپ کا چال چلن فرما برداری والا ہونا چاہیے اور تابع رہنے والا ہونا چاہیے۔ کس کے تابع اور فرما بردار رہنا ہے؟ سب سے پہلے خدا کے، اس کے بعد خدا نے ہمارے اوپر ماں باپ کو، ہمارے بزرگوں کو، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رشتے میں بڑے لوگ ہیں، انہیں خدا نے ہم پہ مقرر کیا ہے کہ ہم نے ان کے فرما بردار اور ان کے تابع رہنا ہے۔ اور جب ہم کلیسیا میں ہیں تو کلیسیا میں جنہیں خدا نے یہ مقام دے دیا ہے کہ وہ کلیسیا کے پیشوا ہوں، کلیسیا کے قائد ہوں، لیڈرز ہوں، اس میں پاسبان بھی ہیں اور پاسبان کے ساتھ خدمت گزار لوگوں کی جماعت، ایلڈرز، ڈیکنز، وہ سب کلیسیا پہ خدا نے مقرر کیے ہیں کہ وہ کلیسیا کے قائدین ہوں، لیڈرز ہوں۔ جب آپ کلیسیا میں ہیں تو آپ کا چال چلن ایسا ہو جو کلیسیا کی لیڈرشپ کے، پیشواؤں کے تابع اور فرما بردار ہو۔ تھسلونیکیوں کا پہلا خط 5واں باب 12ویں آیت، اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو۔ یہ نہیں کہنا کہ جی میں آصف کو قبول نہیں کرتا، میں جی عاشر کو قبول نہیں کرتا، میں سوالپت کو قبول نہیں کرتا، میں انہیں پسند نہیں کرتا، میں انہیں چرچ میں لیڈرز قبول نہیں کرتا، میں آئزک کو پاسٹر قبول نہیں کرتا۔ بھائی آپ کی پرسنل کنوکشن ہے، لیکن کلیسیا میں خدا نے ان کو یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عہدہ دے رکھا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ ماننی ہے، قبول کرنا ہے آپ نے ان کو۔ آپ کی چوائسز پہ نہیں بنتے، خدا جسے چنتا ہے اسے بناتا ہے، تو ماننا ہے انہیں۔ عبرانیوں 13واں باب آیت نمبر 17، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ لوکا باب نمبر 4 16ویں آیت سے 20ویں آیت، یہاں خداوند یسوع مسیح کی مثال ہے۔ خداوند یسوع مسیح جیسا اس کا دستور تھا، جیسا اس کی عادت تھی، that was his habit, his custom، اس کی عادت تھی۔ کیا عادت تھی؟ کہ وہ سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خداوندوں کا خدا، وہ خود قدوس خدا، کامل خدا جب انسان بنتا ہے تو ہر عبادت کے دن وہ عبادت خانے میں جا کر لوگوں کے بیچ میں رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ کس کی روایت ہے، کس کی عادت ہے یہ؟
یسوع مسیح کی، وہاں اسے پڑھنے کے لیے کتاب دی گئی، چھینی نہیں اس نے۔ میں آ گیا ہوں، بس پیچھے ہٹ جاؤ، اب میرا یہ حق ہے کہ میں اس عبادت خانے کا انچارج بن جاؤں۔ نہیں، نہ اس نے کاہنوں کی جگہ لی، نہ اس نے عبادت خانوں میں جو پاسبان تھے، لیڈرز تھے، ان کی جگہ لی۔ لوکا کی انجیل کا باب نمبر 17، جب کوڑی اس کے پاس آتے ہیں ہمیں اچھا کر دے، اس نے کہا جاؤ اپنے تئیں کس کو دکھاؤ؟ کاہنوں کو دکھاؤ کہ میں ان کی اتھارٹی کو قبول کرتا ہوں، کہ یہ کاہن کا کام ہے کہ تمہیں پاک قرار دے دے، تمہیں ہولی، پیور، کلینزڈ ڈکلیئر کر دے۔ کاہن کی اتھارٹی کو یسوع نے قبول بھی کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مانتا ہے اسے۔ جو کام کاہن کا ہے کاہن کے پاس کرواؤ جا کر۔ یسوع تو خود سب کچھ ہے، لیکن اس نے جو زمین پر اختیارات لوگوں کو دیے ہوئے آسمان کی طرف سے، وہ اس نے کہا کہ ان کے بنتے ہیں ان کو دینا چاہیے۔ کاہن کو مانا، عبادت خانے کے سردار کو یعنی پاسبان کو، لیڈر کو، پیشوا کو قبول کیا۔ کتاب دی گئی، پڑھا اس میں سے، اور کیا لکھا ہے؟ پھر وہ کتاب بند کر کے کسے دے دی؟ خادم کو واپس دے دی، اور جا کے بیٹھ گیا۔ اور پھر سب اسے دیکھنے لگے کہ وہ اپنا منہ کھول کر انہیں کچھ تعلیم دے۔ خداوند یسوع نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ عبادت خانے میں عبادت کے دوران کسی بھی طرح سے وہ خلل نہیں ڈالتا، وہ اپنا اختیار نہیں جتاتا کہ جی میں تو سب سے بڑا ہوں، میں تو تمہارا خداوند ہوں، میں تو تمہارا بچانے اور چھڑانے والا ہوں، میرے مقابلے میں کون ہے، اس لیے اب سب کچھ میں کروں گا۔ نہیں، وہ اس عبادت خانے میں جو لیڈر ہیں، جو قائد ہیں، ان کا اختیار مانتا ہے۔ جو اسے ذمہ داری دی گئی اسے وہ پورا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر توقع کی جاتی ہے کہ وہ تعلیم بھی دے، پھر وہ بولتا ہے۔ تو آپ کلیسیا کا حصہ ہیں، آپ اپنے لیڈرز کے، اپنے قائدین کے، کلیسیا کے جو بڑے ہیں، پاسبان ہیں اور خدمت گزار لوگ ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کے تابع ہوں، ان کا حکم مانیں۔ کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن باہمی عزت والا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ جی مجھے عزت ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عزت چاہنا آپ کی خواہش ہے، عزت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ رومیو باب نمبر 12 آیت نمبر 10، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ تو مزدور آدمی ہے، ریاض تو مزدور ہے، اور میں کسی بینک میں کام کرتا ہوں، میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں، میں کسی منسٹری میں، اسکول میں کام کرتا ہوں، مزدور میرے مقابلے میں کم عزت والا ہے۔ نہیں، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ بھائی آپ مجھ سے بہتر ہو، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ مزدور ہے، اس کے کپڑے خراب ہیں، اس کے پاس ایسا لباس نہیں جیسا میرے پاس ہے، اس کے پاس ویسی گاڑی نہیں جیسی میرے پاس ہے، اس کا عہدہ مرتبہ ایسا نہیں جیسا میرے پاس ہے، اس کے پاس دولت ایسی نہیں جیسی میرے پاس ہے، اور وہ کم عزت کے لائق ہے۔ نہیں، ہر ایک فرد جو کلیسیا کا حصہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، عزت کے روح سے۔ ہر ایک نے دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے۔ اوے تو ادھر آ، اے کر، او کر، پانی پھڑ، اے کولر کر، جھاڑو لا، گلاس چک، پلیٹاں چک، یہ کر، وہ کر۔ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں ذرا سوٹ پائے ہے، اس سے کیوں کہہ رہے؟ انہیں شلوار قمیض پائی ہے۔ آپ نے عمل سے بتایا کہ وہ آپ سے عزت میں کم ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ اور پطرس کا پہلا خط ہے، دوسرا باب آیت نمبر 17، سب کی عزت کرو۔
اس حکم میں کہ سب کی عزت کرو نہ تو کوئی شرط باندھی گئی ہے کہ اس کو چھوڑ کے اس کی عزت کر لو، اس کو چھوڑ کے اس کی عزت کر لو، اس کو چھوڑ کے اس کی عزت کر لو، جو اپنے رشتہ دار ہوں ان کی عزت کر لی، جو جی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے اس لیے عزت کر لو۔ بھائی عورت ہے، اس کا انسان ہونا اسے یہ حق دیتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ بچہ ہے تو کیا ہوا، وہ انسان ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ بزرگ ہے، آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو بھی انسان ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ یہ مت سوچا کریں کہ وہ رشتہ دار ہے، وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ کلیسیا میں سب عزت والے ہیں، اور حکم ہے کہ ہر ایک فرد جو کلیسیا میں ہے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ کس بات میں؟ عزت میں۔ اور کس کس کی عزت کرنی ہے؟ سب کی عزت کرنی ہے۔ سو کلیسیا کا حصہ جو شخص ہے وہ سب کی عزت کرے، نہ صرف کلیسیا میں، باہر بھی جب عزت دوسرے کو دیں گے تو یہ ایک ایسا نیوندرا ہے کہ جو پلٹ کے ضرور واپس آتا ہے۔ عزت کریں گے کسی کی تو اگلا بھی آپ کی عزت کرے گا۔ جب آپ عزت دیں گے کسی کو تو خداوند آپ کی عزت بھی بڑھا دے گا۔ کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن یکساں اور برادرانہ محبت والا ہونا چاہیے۔ یکساں کا مطلب سب کے لیے سیم۔ آپ کلیسیا میں ہو تو آپ نے سب سے ایک جیسی محبت رکھنی ہے۔ میری بیٹی یا میرا بیٹا مجھے تو سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن جب کلیسیا میں ہیں تو ان کا رتبہ، ان کا مقام اسی طرح ہے جیسے آخری بینچ پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کا ہے۔ ان کے لیے محبت زیادہ نہیں ہے، ایک جیسا، کیونکہ جب کلیسیا میں ہیں تو خون کے رشتے معنی نہیں رکھتے، اس خون سے بندھا ہوا رشتہ معنی رکھتا ہے جو بے عیب اور بے داغ برے کا بیش قیمت خون ہے۔ تو جب کلیسیا میں آ جائیں تو سب کے ساتھ یکساں محبت، ایک جیسی محبت کرنی ہے، رشتہ داریاں نہیں دیکھنی۔ کلیسیا میں یکساں محبت ہونی چاہیے، ہر شخص دوسرے کی یکساں عزت کرے اور یکساں محبت، ایک جیسی محبت کرنی ہے۔ خداوند نے حکم دیا ہے جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ آسمان سے گرتی ہوئی اوس کی مانند ہے، اس تیل کی مانند ہے جو مسح ہونے کے لیے بہایا جاتا ہے۔ زندگی اور برکت کی بات ہے یہ۔ سب سے یکساں محبت اور برادرانہ محبت، یہ ڈراموں فلموں والی محبت نہیں کرنی کہ دیکھو جی میں تو محبت کر رہا ہوں نا۔ برادرانہ محبت ہے، پاک نیک اور بے عیب محبت ہے۔ یہ فون پہ بیچاری مر جائے گی میں ہن کی کراں، یہ محبت نہیں ہے، یہ گند ہے، یہ ضلالت ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری اور حرام کاری ہے۔ محبت برادرانہ جیسے بھائیوں میں ہوتی ہے۔ برادرانہ کا مطلب ہے جیسے ایک ماں باپ کے جنے ہوئے بہنوں اور بھائیوں میں ہوتی ہے۔ جب آپ کلیسیا میں ہو یہاں پہ رشتے نہیں ہوتے۔ خداوند یسوع سے سوال ہوا کہ قیامت ہوگی اور جی اٹھیں گے تو وہ عورت جس کا شوہر مر گیا، پھر اس کے بھائی سے شادی ہوئی وہ بھی مر گیا، پھر بھائی سے شادی ہوئی وہ بھی مر گیا، اس طرح کتنے شوہروں کی وہ بیوی بنی، تو آسمان کی بادشاہی میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو خداوند نے کہا وہاں بیاہ شادی نہیں ہوں گے، وہاں یہ جسمانی رشتے ناتے۔ کلیسیا آسمان کی بادشاہی کی ایک جھلک ہے، یہاں پہ وہ سارے جسمانی رشتے، تعلق داریاں، وہ والی محبتیں یہاں کام نہیں کریں گی۔ سو برادرانہ محبت ہے جیسے آپ اپنی ماں کی جنی ہوئی بہن کے ساتھ محبت کرتے ہو، کلیسیا میں موجود ہر ایک عورت کے ساتھ ویسی محبت کرو۔ بڑی ہے تو اسے
ماں سمجھو، ہم عمر ہے تو اسے بہن سمجھو، اور عمر میں چھوٹی ہے تو اسے بیٹی سمجھو۔ جس کے ساتھ آپ کا خدا نے پاک نکاح میں رشتہ جوڑ دیا ہے، سوا اس کے دنیا میں ہر عورت کو دیکھنے کا یہی اصول ہے۔ بائبل کہتی ہے بڑی عمر والیوں کو ماں جان کر اور جوان کو بہن جان کر نصیحت کر۔ بڑی کو ماں، برابر کی کو بہن اور چھوٹی کو بیٹی جان کر اس سے ویسی محبت رکھو جیسے اپنی جنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ اس پہ غلط نگاہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آتی، آپ کے نیند میں بھی نہیں آتی۔ جیسے آپ اپنے ماں باپ کی جنی ہوئی بہن کے لیے سوچتے ہو، کوئی گندی ناپاک سوچ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی، ویسے ہی کلیسیا میں موجود ہر ایک بہن اور بیٹی اور ماں کے بارے میں آپ کے خیالات اور جذبات ایسے ہی ہوں۔ اور ایسی ہی سوچ خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، سوا اپنے جیون ساتھی کے، ہر ایک کو باپ، بھائی اور بیٹا جانے۔ اس سے زیادہ سمجھنا گناہ ہے، ناپاکی ہے، حرام کاری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ برادرانہ محبت جیسے ایک ماں باپ کی اولاد میں ہونی چاہیے، ویسے ہی اس میں ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ کلیسیا میں ایک مسیحی کا چال چلن تحمل اور برداشت والا ہونا چاہیے۔ جب آپ میں محبت ہے نا تو آپ برداشت کرتے ہو، تحمل کرتے ہو، غصہ نہیں کرتے۔ جب غصہ آیا تھا نا خداوند کو تو اس نے بھی غصے کا اظہار کیا تھا۔ پتہ ہے کیا بنا لیا تھا اس نے؟ رسیوں کا کوڑا بنا لیا اور پھر نکالا سب کو، چلو نکلو، میرے باپ کا گھر ہے، تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا یہ، تم اسے کاروباری جگہ بنا رہے ہو۔ غصہ کرنے کے لیے خدا نے ایک بندہ دیا ہوتا ہے کلیسیا میں، جو اس کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ اور اردو کلیسیا بحرین میں اس بندے کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی بولیے۔ میں ہوں نا غصہ کرنے کے لیے۔ خدا سے علاقہ رکھنے والی باتوں میں کوئی تحمل اور برداشت میں نہیں کر سکتا۔ ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے۔ اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اپنی مرضی سے آؤ، اپنی مرضی سے جاؤ، جو مرضی کرو، جو ایسا مرضی جیو، تو پھر اس گھر کا نظام درست نہیں ہوگا۔ تم نے اسے ہوٹل نہیں بنانا، اسے ریسٹورنٹ نہیں بنانا، اسے گیسٹ ہاؤس نہیں بنانا کہ جب مرضی آئے چیک ان کر لیا، جب مرضی چیک آؤٹ کر کے نکل گئے، جب مرضی آ گئے، جب مرضی چلے گئے۔ نہیں، ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے نا۔ اس کلیسیا میں تحمل نہ کرنے والا بھی ایک بندہ، وہ نہیں کرتا، لیکن آپ کے ذہنوں اور خیالوں اور زبانوں سے نکلنے والی کئی باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اس پہ ہم نہ کسی کا سر پھاڑتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ تھپڑ مارتے ہیں، نہ اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ جہاں تحمل کرنا ہوتا ہے تحمل کرتے ہیں، جہاں برداشت کرنا ہوتا ہے برداشت کر لیتے ہیں۔ بھی جو مرضی کہہ لو کر لو، ہم جواب نہیں دینے والے۔ کلیسیا میں اگر کہیں سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی آپ کے خلاف کوئی ہو رہا ہے کام، آپ کو ٹھوکر پہنچ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، تحمل کیجئے، برداشت کیجئے، شکایت نہ کیجئے۔ آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی کلیسیا میں، کیونکہ آپ آپس میں بہن بھائی ہو، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہو۔ آپ کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے؟ جیسا خدا چاہتا ہے۔ تحمل کرو، حوصلہ۔ ایک دم سے کسی کی بات سن کے اس کے گلے نہیں پڑ جانا، اس کو مارنا نہیں، اس کے خلاف نہیں ہو جانا، اس کو گالیاں نہیں دینی، اس کے خلاف قدم نہیں اٹھانا، بلکہ تحمل اور برداشت کرنا ہے، جیسے ہمارے خداوند نے کیا، تحمل کیا۔ کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ افسیوں 4 باب 2 آیت، کولوسیوں 3 باب 12 اور 13 آیت۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کیا کرو۔
سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ تھسلونیکیوں کے نام پہلا خط ہے 5واں باب اور 14ویں آیت، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ اب یہ نہیں ہے یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کو تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس لیے تحمل، یہ تو چھوٹا ہے اینوں تو پھاڑ کے پھینٹ لینا، چلو جی وہ تو شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ سب کے ساتھ تحمل سے پیش آنا ہے۔ شکایت ہے نا آپ کو، پہلے لگاؤ خدا کو۔ سیمسنگ والے فون خراب کریں تو کہاں بھیجتے ہیں اسے؟ سیمسنگ والی دکان پہ جائیں گے نا، تو میں اور آپ کس کی پروڈکٹ ہیں؟ خدا کی، اس کی ہاتھ کی کاریگری ہے، تو پہلے اس کو شکایت لگاؤ، خداوند تیری پروڈکٹ تنگ کر رہی ہے۔ خداوند کو پہلے شکایت لگاؤ نا، ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو، خداوند کو شکایت لگاؤ، تیرا بندہ ہے، تو نے مقرر کیا ہے، تو نے بھیجا کلیسیا میں ادھر آ گیا ہوں، میری کیا غلطی ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو پھر ایک ڈاکیا بھی ہے بیچ میں کہ جس کو آپ جا کے اپنی شکایت رجسٹر کروا دیتے ہو، اور اس بندے کا نام اس کلیسیا میں کیا ہے؟ خادم خدا کا اور آپ کا بھی۔ آپس میں نہیں جھگڑو، مجھے بتاؤ کسی سے شکایت ہے تو۔ اس کلیسیا میں اگر کچھ ہو رہا ہے ایسا جس کو آپ برداشت نہیں کر رہے، ہضم نہیں کر رہے، تو الیاس کو بتانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کس کو بتانا پڑے گا؟ خدا سے بات کرو بھی یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، اس کو درست کرو، پھر مجھ سے بات کرو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپس میں نہیں جھگڑو، آپس میں بحثیں نہیں کرو، کیونکہ وہ ہوتی ہے شکایتیں اور وہ ہوتی ہے گوسپ، وہ ہے چغلیاں، کمپلینٹس، وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تو حاضر ہے خادم آپ کا سننے کے لیے۔ اور کلیسیا میں ایک مسیح کا چال چلن صلح جوئی اور میل ملاپ والا ہونا چاہیے۔ جھگڑے نہ کرواتے پھرو، ناصر بھائی پتہ ہے عاشر بھائی نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، آپ کو بتا رہا ہوں میرا نام نہیں لینا، یہ کوئی صلح جوئی والا معاملہ ہے؟ یہ تو لڑائیاں کروانے والا آپ کا طور طریقہ رویہ ہے۔ صلح جوئی یعنی صلح کی خواہش رکھنا، پیس میکنگ، پیس لورز، میل ملاپ، محبت ہو، صلح ہو، صلح کے بند سے بندھی ہو یگانگت، اتحاد، یونٹی صلح کے بند میں بندھی ہو۔ صلح کا بند باندھنا پڑے گا اتحاد کے لیے، یگانگت کے لیے، میل ملاپ کے لیے، اتحاد کے لیے، یونٹی کے لیے۔ جھگڑے ہی کرتے رہو گے تو پھر میل ملاپ، محبت، یگانگت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اکٹھ ایکتا نہیں ہے۔ صلح رکھنی پڑے گی، تکلیف ہو گئی کوئی بات نہیں، صلح تو قائم رکھو نا، جھگڑا نہیں کرنا، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے لڑائیاں پڑ جائیں خاندانوں میں اور افراد میں، غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ میل ملاپ کی خواہش ہونی چاہیے، سب سے ملو، محبت سے ملو۔ اسے دیکھ کے اگر آپ منہ چڑھا رہے ہو، آپ راستہ پلٹ رہے ہو، تو پھر آپ میں صلح نہیں ہے، نہ آپ میں میل ملاپ ہے۔ یہ میل ملاپ نہیں ہے اسلام جی، یہ کوئی میل ملاپ نہیں ہے۔ دل سے میل ملاپ ہونا چاہیے، ایسا کہ جیسے آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے برکت کی بات ہے۔ اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے، اور آپس میں میل ملاپ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ کلیسیا میں ہر ایک مسیحی کا چال چلن عاجزی اور فروتنی والا ہونا چاہیے، چھوٹا سمجھیں اپنے آپ کو، فخر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ جی میں تو سب سے بڑا ہوں، اونچا ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں پرنسپل ہوں، میں مینیجر ہوں، میں ارباب ہوں۔ چھوٹا، فروتنی اور حلم کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے سے سلوک کرنا ہے۔ افسیوں 4 باب 2 آیت، فلپیوں 2 باب 3 آیت۔ تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، فخر کے باعث، بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ چھوٹا بنانا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور کلیسیا میں مسیحی کا چال چلن دوسروں کے لیے ٹھوکر کی بجائے
तरक्की का वसीला होना चाहिए। एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस ना बनो। ठोकर का मतलब है कि आप कोई ऐसा काम करते हो दूसरे का ईमान खराब हो जाता है। जैसे अगर मैं किसी क्लब में जाके वहाँ पार्टी इंजॉय करूँ, जहाँ खाना पीना नाच गाना सब कुछ है, और आप में से लोग मुझे देखें और फिर वो कहेंगे ये तो चीज़ें जायज़ हैं, आपका ईमान मैंने अपनी हरकत से तबाह कर दिया। बाइबल कहती है कि अगर आप कोई काम करते हो जिसे आप जायज़ समझते हो, लेकिन उसको देखकर दूसरे का ज़हन और उसकी सोच, उसका ईमान बिगड़ जाता है, वो ईमान से फिर जाता है, उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है, तो ये है ठोकर का बायस होना। मुझे और आपको कलीसिया में ऐसा चाल चलन रखना है जो किसी के लिए ठोकर का बायस ना हो। तरक्की का बायस बनो, तरक्की हो जिससे दूसरे की तरक्की हो। कलीसिया में किसी का कारोबार शुरू हुआ है, उसकी मदद करो, उसकी तरक्की हो, उसी से खरीदो फरोख्त करो, उसी से काम करवाओ, सारा पैसा उसके पास जाए, दूसरों के पास भी तो देना ही है आपने। हम क्या करते हैं, ये अपना भाई है ना, वो फ्री में करवा लो इससे काम, ये तो अपना है। दूसरे से फ्री में करवा के दिखाओ मुझे, वहां तो पैसे दे के आपको काम करवाना पड़ेगा। और फिर अपना बंदा कहे ना पैसे, मैं तो समझा था कि मेरी अपनी चीज है, अपनी दुकान नहीं है मेरी, ये मैकेनिक मेरे अपने नहीं है। भाई आप किसी दूसरी कौम के बंदे से अपनी गाड़ी का काम करवा के उसको कह सकते हो तू तो मेरा भाई है, मैं क्यों पैसे दूं तुझे। वो कहेगा गाड़ी इधर ही छोड़ जा, पहले पैसे लेके आ। हम अपने की तरक्की चाहें, उसका खाना पीना ना चाहें कि उसको तबाह कर दें, उसको बिगाड़ दें, उससे फायदे उठा लें। नहीं, तरक्की का वसीला बनो, एक दूसरे की तरक्की का वसीला बनो। हमारा कोई अमल किसी दूसरे के लिए ठोकर का बायस ना हो, हमारा खाना पीना भी ठोकर का बायस ना हो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। हमें किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना, तरक्की का बायस बनना है। अगर कोई ठोकर में गिर गया है, उसको उठाएं, उसको दलेरी दें, उसको हौसला दें, ताकि वो फिर से उठ खड़ा हो, फिर से कायम हो जाए, तरक्की करे वो। और एक मसीही का चाल चलन खुद गर्जी की बजाय दूसरों की भलाई करने वाला हो। ये मत कहें ये चीज़ अच्छी है ये मैं ले लूँ, ये कारोबार अच्छा है ये मैं कर लूँ, ये प्लेट अच्छी है ये मैं उठा लूँ, ये सीट अच्छी है ये मैं ले लूँ, ये बोतल अच्छी है, ये कोल्ड ड्रिंक अच्छी है, ये ग्लास में अच्छा भरा हुआ मैं ले लूँ, ये अच्छी बोटी है मैं ले लूँ। नहीं, खुद गर्जी नहीं, दूसरे का भला करो, दूसरे की भलाई करो। हम जोरावरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। रोमियो 15वां बाब 1 और 2 आयत। हमें से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो। 1 कुरिन्थियों 10वां बाब 24वीं आयत। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। कोई बात नहीं आप इधर बैठ जाए, कोई बात नहीं आप ये ले लें, आप पहले आ जाइए, आप कर लीजिए। अपने आप को पीछे करें, दूसरे की बेहतरी चाहें, दूसरे की भलाई चाहें। और हर एक अपने अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। फिलिपियों 2 बाब और 4 आयत। सिर्फ अपने लिए निगाह नहीं करनी कि मुझे मिल जाए, मेरे खानदान को ये काम हो जाए, मिल जाए। दूसरे की भी फिक्र करो, वो किस हालत में है, वो किस परेशानी में है, वो किस तकलीफ में है। खुदावंद ने अगर मुझे किसी काबिल बनाया है तो मैं उसकी मदद करूं ताकि उसकी तरक्की हो जाए, उसका भला हो जाए, उसका फ़ायदा हो जाए। सो मसीह में अजीज़ कलीसिया, एक कलीसिया का हिस्सा होते हुए हमने खुदा के खौफ में रहना है, अपने पेशवाओं के, अपने लीडर्स के ताबे रहना है, फरमाबरदार होना है, आपसी मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, अपना भला नहीं चाहना, दूसरों का भला चाहना है, खुद को बड़ा नहीं बनाना, खुद को छोटा बनाना है, दूसरों को बड़ा बनाना है, और किसी के लिए नुकसान या ठोकर का बायस नहीं बनना बल्कि दूसरों की तरक्की का बायस बनना है।